آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کا یہ سیزن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہودا کا عام خط اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ آخر زمانہ میں ایسا ٹھٹھے کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین امان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے میں تھوڑی دیر کے لیے ان 4 آیات کے بارے میں شیئر کروں گا، اور آج جو بات جس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سارے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کرنا، فالوئنگ گاڈ ہول ہارٹیڈلی۔ ٹھیک ہے، اور 17ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے، میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، پلیز غور سے سنیں۔ لکھا ہے، لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند کے کلیسیا کی جو بنیاد ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام پر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا اور ان کو کہا جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو کہ وہ ان سب باتوں کے اوپر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے سارے کلام کے اوپر عمل کرنا جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ارشاد اعظم میں ہمیں دیا ہے کہ ہم ہر ایک بات کے اوپر اس کے عمل کریں۔ یہ نہیں کہ چند باتیں یہاں سے پک کریں، چند باتیں یہاں سے پک کی اور چند باتیں یہاں سے پک کی اور اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ مسیحی ہیں۔ نہیں، خدا چاہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کلام مقدس جو ہے وہ ہماری زندگی کا ترائے امتیاز ہو، ہم اس سارے کلام کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں یہودا جو ہے کلیسیا کے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو یہ بھاور کرواتا ہے اور ان کو یاد دلاتا ہے کہ رسولوں کی تعلیم کو یاد رکھو، جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے اس تعلیم سے نہ دائیں اور نہ بائیں مڑو، کیونکہ اخیر زمانہ میں وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو خدا کے کلام سے کنارہ کریں گے، وہ خدا کے کلام کو ایک بوجھ سمجھیں گے اور خدا کا کلام جو ہے وہ ان کے سر میں کھجلی کی طرح ہوگا۔ وہ صرف اس کو فیل کریں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس بے دینی کی زندگی میں ہرگز نہ جائیں، بلکہ خدا کے کلام کو پورا موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں پورا نجات کا کام کرے۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے حالات کو بدلے، ہماری زندگیوں کو بدلے، ہمارے کردار کو بدلے، ہماری سوچ کو بدلے، تو پھر یاد رکھیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکے، کیونکہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کو لے کر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام کی بھی قدر نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں خدا کے کلام کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہمیں بدل سکے، تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں بدل سکے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا نے جو کام ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ ہم کریں، اور جو کام خدا کا کرنے والا ہے وہ خدا کو کرنے دیں۔ اور کلام مقدس میں سے پچھلے ہفتے میں نے آپ کے ساتھ پریئر میٹنگ میں شیئر کیا تھا کہ کلام مقدس میں لکھا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہمارا ایمان کسی غلط چیز پر ہوگا تو وہ غلط چیز جو ہے وہ ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کے موافق ہرگز نہ چلیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر کے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی کریں۔ کیونکہ جب تک ہمارا سارا کا سارا دل خداوند کو کے لیے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم 100% اس کو پسند بھی نہیں آئیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے تھوڑے دن پہلے کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میرے خیال نائسا نے، آئی ڈونٹ نو ہو سیڈ، کہ ہمارے دل کے 4 پارٹس ہوتے ہیں نا،
تو ایک پارٹس میں ہم خدا کو رکھ سکتے ہیں، باقی میں جس کو مرضی رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سارا کا سارا دل لے، صرف ہاف نہیں اور سم پارٹ نہیں. ہی وانٹ ہول. تو میرے عزیزو، اگر آپ کلام مقدس کو پڑھیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضرور تواریخ کی کتاب کو پڑھیں، پہلی اور دوسری تواریخ کی کتاب، یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، اور یہ کتابیں دونوں جو ہیں بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو، اگر جب آپ دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں، تواریخ کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب، تو یہاں پر بے شمار لوگوں کا ذکر ہے، بادشاہوں کا ذکر ہے، جن کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں سے کہ اس نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کی، اور کسی کے بارے میں لکھا ہے اس نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہ کی. اور اگر آپ ان دونوں کی زندگیوں کا موازنہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں. جنہوں نے پورے دل کے ساتھ پیروی کی وہ بھی ہلاک ہوئے، اور جنہوں نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہ کی وہ بھی ہلاک ہوئے. لیکن نتیجہ جو ہے ان کی زندگی کا، آخرت جو ہے، وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. جو راست باز لوگ فوت ہوئے، ٹھیک ہے، کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ وہ خدا جو ہے ان کا خدا کہلانے پر فخر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. لیکن جو لوگ پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہیں کرتے، کلام مقدس بیان کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ میرے سامنے سے دور چلے جاؤ. میں چند لوگوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے سارے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہ کی. ساؤل کے بارے میں لکھا ہے تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خدا کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خدا کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے خدا سے مشورہ کیا، اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا، سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی. میرے عزیزو، جب ہم پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہیں کرتے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے. اور یسوع مسیح نے تمثیل میں کہا کہ جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے، جو اس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اس سے لے لیا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، جو تھوڑا خدا نے ہمیں دیانتدار سمجھتے ہوئے دیا ہے اس کی قدر کریں اور اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. پھر دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں ربہام کے بارے میں لکھا ہے. ربہام نے خداوند کے سامنے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا. دوسری تواریخ کی کتاب 21ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے یہورام کے بارے میں، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. دوسرا تواریخ 22ویں باب کی 4 آیت میں اخزیہ کے بارے میں لکھا ہے اخزیہ نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسا اخیب کے خاندان نے کیا تھا. اور امسیہ کے بارے میں دوسرا تواریخ 25ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے اور امسیہ نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے مگر کامل دل کے ساتھ نہیں، یعنی پورے دل کے ساتھ نہیں. اور پھر دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 28ویں باب کی پہلی آیت میں اخز بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے اور اخز نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، بلکہ اس نے اور بھی زیادہ خداوند کا گناہ کیا. پھر اس کے بعد دوسری تواریخ کی کتاب 33ویں باب کی پہلی 2 آیات میں منسی بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ منسی نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. پھر آگے امون بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 33ویں باب کی 22ویں آیت میں، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا جیسے اس کے باپ منسی نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہویاکین کے بارے میں دوسرا تواریخ کی کتاب اس کے 36ویں باب کی 5ویں آیت میں، اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. پھر دوسرا تواریخ 36واں باب اس کی 9ویں آیت میں یہویاکین کے بارے میں ہے اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. اور پھر صدقیہ بادشاہ کے بارے میں دوسرا تواریخ 36ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا. یہ کیوں سارا کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے؟ ایسے ہی نہیں،
یہ ایسے ہی نہیں لکھا گیا، یہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر جان کر اپنی زندگی کو بدلیں کہ اگر انہوں نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہیں کی تو ہمیں پورے طور سے خدا کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نے ان کو چھوڑ دیا تو خدا ہمیں بھی باز نہیں رکھے گا۔ اگر وہ خدا کے سامنے سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود ہلاک ہوئے تو پھر میرے عزیزو میں اور آپ بھی ہلاک ہوں گے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ہے، تو اس لیے اس کلام میں سے سیکھیں، جتنا موقع ملتا ہے سیکھنے کا سیکھیں۔ اور میں تھوڑے دن پہلے کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی سیکھیں، جتنا موقع ملتا ہے سیکھیں سیکھیں سیکھیں، ہر زندگی کے پل سے سیکھیں۔ تو وہ کہتا ہے سب یہی کہہ رہے تھے صدیاں رہنا ہے، یہی کہہ رہے تھے صدیاں رہنا، جڑا سیکھتے رہیے، ہر ٹائم سیکھتے رہیے، اور بھی زندگی کے بڑے کام نے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں خدا نے مجھے اور آپ کو جتنا بھی وقت اس دنیا میں دیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس میں ہم سیکھیں، خدا کے کلام کی پیروی کریں، کیونکہ جب تک ہم خدا کے کلام کی پیروی کریں گے یاد رکھیں اس وقت تک ہم سرخرو ہوں گے اور ہم خداوند کو پسند آئیں گے۔ اور تواریخ کی پہلی کتاب اور دوسری کتاب میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کی۔ تو میں ان چند لوگوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کی۔ دوسرا تواریخ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے آسا بادشاہ کے بارے میں کہ آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا، اور آسا کا دل عمر بھر کامل رہا۔ This is God's desire۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل خداوند کی نظر میں ہمیشہ کامل رہے، اور اس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں۔ پھر یہوشافط کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب 17ویں باب کی 4تھی آیت میں، یہوشافط اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس کے حکموں پر چلتا رہا۔ شاہ یہودا یہوشافط نے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا۔ یہوشافط نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے۔ اگر یہ لوگ خدا کی پورے دل کے ساتھ پیروی کر سکتے ہیں تو پھر میرے عزیزو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آگے لکھا ہے یواس بادشاہ کے بارے میں دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 24ویں باب کی دوسری آیت میں کہ یواس وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا، اپنی عمر بھر وہی کرتا رہا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے۔ اور عزیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 4تھی آیت میں، عزیہ نے وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا۔ پھر یوتام بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 27ویں باب کی دوسری آیت میں، یوتام نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حزقیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 28ویں باب کی دوسری آیت میں، حزقیہ نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا۔ اور داؤد کے بارے میں لکھا کہ خدا کے دل کے موافق شخص تھا۔ تو اٹ مینس کہ حزقیہ ایک ایسے طریقے سے خدا کی پیروی کر رہا تھا کہ وہ خدا کو پسند آ جائے، خدا کے دل کے موافق بن جائے۔ اور پھر یوسیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے دوسری تواریخ کی کتاب اس کے 34ویں باب کی دوسری آیت میں، یوسیہ نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ دادا کی راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا۔ میرے عزیزو خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑیں۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل قوم جو ہیں انہیں نجات ملی تھی، خدا نے ان کو مصر کی غلامی میں سے چھڑایا تھا، اور نہ صرف چھڑایا بلکہ خدا نے انہیں رہائی بھی دی، اور رہائی اس طرح سے دی کہ وہ سمندر کو خدا نے 2 ٹکڑے کر کے ان کو خشک زمین پر چلایا اور پھر اس سمندر کو پیچھے سے بند کر دیا تاکہ وہ جو مصری فوج ہے وہ ان کے اوپر پھر دوبارہ کبھی حملہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس کے باوجود کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کی ساری قدرت کے کاموں کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہ کی، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ساری کی ساری نسل بیابان میں ہلاک ہوئی۔ تو میرے عزیزو خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہلاک نہ ہوں، بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں، اس نجات کو پائیں جو خداوند نے، خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس نجات کی بے قدری نہ کریں، جیسا کہ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں
اور کہتے ہیں اچھا پہلے میں تینوں تے ویکھ لاں نا پھر کلام وال بھی ویکھی جائے گی. اور اگر آپ کسی سے کہیں نا آپ لے تو دعاواں بھی کرنا ہے چرچ بھی جانا ہے تے انج دے تو کام بھی نہیں چھڑدا, تو وہ کہے گا آپ کو اچھا پہلے میں تیرا حال تیرے ساتھ جو سلوک میں نے کرنا وہ کر لوں, پھر چرچ کو بھی اور کلام کو بھی میں دیکھ لوں گا. تو میرے عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو کبھی بھی نہ بھولیں, اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کے پیچھے بھاگیں گے, خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں اول درجہ حاصل کرے گا, تو پھر یاد رکھیں پھر ہم بھی ایسے گروہ میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کی. اور میں اکثر اس بات پہ لوگوں کو اکثر پوچھتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو گریو سٹون ہوتے ہیں نا, کتبے جس کو کہتے ہیں, ڈیتھ گریو سٹون جو ہوتے ہیں, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. اور میں اکثر جب بھی کبھی بھی کسی جگہ کسی نئے شہر میں جاتا ہوں تو میں ہمیشہ ادھر جا کے گریو یارڈ کو ضرور وزٹ کرتا ہوں. تو جب ہم لوگ مچم میں آئے تو مچم میں ہم ایک جوش گریو یارڈ ہے, ایک دن میں نے پورا ڈے وہاں پہ سپینڈ کیا صرف کتبے پڑھنے میں, اور مجھے حقیقت میں پڑھ کر خوشی ہوئی کہ وہاں پر کوئی بھی ایک بھی کتبہ ایسا نہیں تھا جس پر لکھا ہو کہ اس نے خدا کے ساتھ زندگی نہیں بسر کی, کوئی ایک بھی نہیں. کیوں ایسا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ مرنے کے بعد ہم دوسروں کو سب کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہاں, مرنے کے بعد جو ہے ہم اس شخص کی برائیوں کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا شخص تھی, اور یا پھر کہتے ہیں اب اس کو خدا اچھی جگہ دے یا اچھی جگہ پر چلا گیا. اب میں یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا انجام کیا ہوگا, آیا وہ اچھی جگہ پر گیا ہے یا بری جگہ پر گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی یہاں پر بسر کریں کہ ہمارے جانے کے بعد صرف ہمیں لوگ روایتی طور پر نہ کہے کہ یہ ایک اچھا آدمی تھا, بلکہ ہمیں یہ کہہ سکے کہ یہ ایک راست باز آدمی تھا, یہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا, یہ خدا کی پیروی کرنے والا شخص تھا. یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک شخص نے ضرور چلے جانا ہے. اور میں تھوڑے ہفتے پہلے کسی شخص کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا پادری صاحب جانا تو ہے یہ, لیکن پہلے ہی کیوں ڈانٹ دے رہی ہے, پہلے ایسی کیوں ڈانٹ ڈر کے مار جائیے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو یہ ڈرنا نہیں ہے, یہ اپنے آپ کے اپنے مستقبل کو سکیور کرنا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے کل کو ضرور سکیور کریں. ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں, گھر خریدنا چاہتے ہیں, اپنا بینک بیلنس سیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ اچھا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. واٹ اباؤٹ دی ادر سیکنڈ لائف, جو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کیا ہمیں فکر ہونی چاہیے یا نہیں؟ میرے عزیزو اس کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے, کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے موافق ہرگز نہ چلیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں. پھر اس کے بعد 19ویں آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے یہاں پر, یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا. یہاں پر لکھا ہے ایک خاص لفظ کہ وہ تفرقے ڈالنے والے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تفرقے ڈالنے والے نہ بنے بلکہ جوڑنے والے بنے, کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے نہ کہ باعث سے لعنت. اور یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں خاص طور پہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ نفسانی ہیں, نفسانی. اور بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ there are 3 kind of Christians in this world, کہ اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں, 3 طرح کے. آئیے ذرا اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 3 باب کی 3 آیت تک. مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے, مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. اور اے بھائیو, میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح سے روحانیوں سے, بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی, بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. یہاں پر 3 طرح کے لوگوں کا وہ ذکر کرتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہے نفسانی آدمی
دوسرا ہے روحانی آدمی، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جسمانی آدمی. اور ان کو میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ہوپ کہ اوکے یہاں پر یہ جو پہلا ڈائیگرام ہے وہ ہے نفسانی آدمی کے بارے میں. نفسانی آدمی جس کو ہم کارنل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نفسانی، یہ ایک ڈائیگرام جو ہے، یہ سرکل جو ہے وہ ایک زندگی کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس زندگی کو کے اندر یہ جو کرسی ہے، اس دائرے کے اندر یہ جو کرسی ہے، یہ کرسی جو ہے وہ ہمارے دل کے تخت کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کرسی کے اوپر جو ہے وہ خے لکھا ہوا ہے جو ہماری خودی کو ظاہر کرتا ہے، یا ایس جو ہماری سیلف کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کرسی کے قدموں کے نیچے ایک کراس بنی ہوئی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں یہ ہماری زندگی کی مصروفیات کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ باتیں ہم اس شخص کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں وہ بے ترتیب ہیں. اس کی زندگی میں کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، بے ترتیبی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات جو ہم اس شخص کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول تو کیا ہے. نفسانی آدمی جو ہے اس کی یسوع مسیح جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ اس کے دل کے تخت کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نفسانی آدمی جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تابع داری میں، فرما برداری میں اور اس کی پاکیزگی میں زندگی نہیں گزار رہا. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی خداوند کو خوش نہیں کر سکتا. اور یہودا جو ہے وہ اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ تم نفسانی ہو. وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کے لوگ ہو جو تفرقے ڈالتے ہو کیونکہ جسم کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہو. جب جسم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو تو پھر تم روحانی نہیں رہے ہو. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم نفسانی نہ رہیں، کیونکہ نفسانی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ٹھہریں گے. کین یو سے آمین؟ دوسرا جو ہے ابھی اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے اسپرچول، روحانی آدمی. ٹھیک ہے، روحانی آدمی، یہ سرکل جو ہے وہ ایک زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس سرکل کے اندر ایک کرسی بنی ہوئی ہے جو ہمارے دل کے تخت کو ظاہر کرتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دل کے تخت کے اوپر، اس کرسی کے اوپر جو ہے وہ کراس ہے، یعنی یسوع جو ہے وہ اس کے دل کے تخت کے اوپر ہے، اور اس کی خودی جو ہے یا اس کا سیلف جو ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی یسوع کے وہ تابع ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے سرکل جو اس کی زندگی کی مصروفیات کو ظاہر کرتے ہیں، دلچسپیوں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہیں، ایک آرڈر کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ایسے روحانی شخص کو ظاہر کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کے تخت کے اوپر بٹھا کر رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی خودی کو، اپنی زندگی کی تمام مصروفیات کو وہ خدا کے تابع، یسوع کے تابع رکھتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک روحانی آدمی کی طرح ہے. اور ایسی روحانی زندگی جو ہے وہ خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. اور جب پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے خط تو وہ کہتا ہے کہ تم روحانی نہیں ہو بلکہ تم جسمانی ہو. وہ ایک اور کیٹیگری میں ان کو، ایمانداروں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس طرح کے نہیں ہو. جبکہ یہودا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم روحانی نہیں ہو بلکہ تم نفسانی ہو، جو پہلے شخص میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کے ہو. اور جب پالوس رسول خط لکھتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو تو وہ کہتا ہے کہ تم روحانی نہیں بلکہ تم جسمانی ہو، اس طرح کے ہو. اور یہ دائرہ جو ہے یہ ایک ایسے شخص کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح، جس کے دل کے تخت کے اوپر اس کی خودی، اس کا غرور، اس کا گمنڈ اور اس کا تکبر ہے. اور اس سارے دائرے سے باہر ہم ایک صلیب نظر دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا بلکہ یسوع اس کی زندگی سے باہر ہے. تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسے جسمانی لوگ نہ بنیں. یہودا جب خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم روحانی نہیں بلکہ نفسانی ہو. اور جب پالوس رسول خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم روحانی نہیں بلکہ تم جسمانی ہو. تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ نہ تو ہم نفسانی بنے اور نہ ہم جسمانی بنے بلکہ ہم روحانی بنے، کیونکہ خدا نے ہمیں روحانی ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ روحانیت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے ملی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح نہ مرتا تو ہم کبھی بھی روحانی طور پر زندہ نہ ہو پاتے. کین یو سے آمین؟ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، یہودا جو ہے وہ اپنے خط کی 19ویں آیت میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روح سے خالی نہ رہیں.
روح کے موافق چلو گے. پالوس رسول بھی بیان کرتا ہے کہ جب تم روح کے موافق چلو گے تو پھر جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم نفسانی نہ رہیں, ہم جسمانی نہ رہیں, بلکہ ہم روحانی بن کر روحانیوں کی طرح زندگی بسر کریں, تاکہ اس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال بھی ملے. 20ویں اور 21ویں آیت میں یہودا جو اپنے خط میں لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے, مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. یہاں پر یہودا جو ہے وہ ایمانداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے پیارو, ان کو عزیز کہتا ہے. جو کیوں, کیسے وہ اس کے عزیز ہوئے ہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارے عزیز بن جاتے ہیں اور ہم مسیح کے خاندان کے افراد بن جاتے ہیں. اور جب مسیح کے پیروکار ہم بنتے ہیں تو خدا کے خاندان کے بن جاتے ہیں, اور جب خدا کے خاندان کے بن جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کو ابا یعنی اب آپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا تو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, لیکن یسوع مسیح میں تو ہمارا قادر مطلق باپ ہے. ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اس کو ابا یعنی باپ کہہ کے دعا نہیں کر پائے اپنی زندگی بھر, لیکن ہمیں یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے خدا کو, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کو ہم اپنا باپ اور ابا کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ فضل ہمیں روح القدس کے وسیلے سے ملتا ہے, کیونکہ روح القدس ہمارے اندر دلیری پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کو ابا یعنی باپ کہہ کے پکار سکیں. اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے, اور یہودا ایمانداروں کو یہ خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایمان میں ترقی کرو, ایمان میں بڑھو, اور کنٹینٹ فار دی فیتھ. جب میں نے آپ کو دوسری آیت کے بارے میں شیئر کیا تھا جس میں یہودا کہتا ہے کہ اپنے ایمان کے لیے جاں فشانی کرو, تو میں نے آپ کو 7-8 قسم کے ایمان کے بارے میں شیئر کیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہوگا. ڈیڈ فیتھ کے بارے میں میں نے آپ کو شیئر کیا تھا, شیکن فیتھ کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, فیتھ وداؤٹ فیتھ جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا تھا, ویک فیتھ کے بارے میں میں نے آپ کو شیئر کیا تھا, ڈیڈ فیتھ کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا نہ ہو, بلکہ ہمارا ایمان بڑھنے والا ایمان ہو. مسٹرڈ سیڈ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مسٹرڈ سیڈ جب بڑھتا ہے, رائی کا دانہ جب بڑھتا ہے تو بڑا ہو کر ایک بڑا تناور درخت بن جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا بڑھنے والا ہو, ترقی کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ ساری عمر وہ مسٹرڈ سیڈ جتنا ہی رہ جائے. خداوند نے ہمیں پروڈکٹیو فیتھ دیا ہے, بڑھنے والا فیتھ دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ روح میں دعا کرنے والے لوگ ہوں گے, غیر زبانوں میں دعا کرنے والے لوگ ہوں گے, خدا کی محبت میں قائم رہنے والے لوگ ہوں گے, اور پھر آپ خدا کی سے جو ہمیشہ کی زندگی مفت میں ملتی ہے بخشش کے طور پر, آپ اس کے ہمیشہ منتظر رہیں گے. اور پھر خداوند ہمیشہ کی زندگی کا آپ کو وارث ٹھہرائے گا جو کہ مفت میں بخشش کے طور پر ملتی ہے, جس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا, کیونکہ خدا اپنی شفقت, اپنے رحم اور اپنی مہربانی کو اپنے لوگوں کے اوپر نچھاور کرنا چاہتا ہے. اور وہ اسی وقت ہم پر نچھاور کر پائے گا جب ہم اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا کی پیروی کریں گے. تو میرے عزیزو, خداوند آج مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ہاف ہارٹیڈلی نہیں بلکہ ہول ہارٹیڈلی پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کریں, کیونکہ جو لوگ پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی کرتے ہیں وہی خداوند کو پسند آتے ہیں, اور جو لوگ پورے دل کے ساتھ خدا کی پیروی نہیں کرتے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں, اور ان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے اور ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھے فضل دے کہ میں اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے تیری پیروی کروں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں, اور میں وہی کچھ کروں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے. اور مجھے فضل دے کہ میں کبھی بھی تیرے کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑوں, بلکہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے تیری اور تیرے کلام کی پیروی کرتا رہوں, اور میں اپنے مرتے دم تک, اپنی زندگی کے
آخری سانس تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں اور کوئی چیز مجھے تیرے کلام سے بھٹکانے نہ پائے، بلکہ میری نگاہیں ہمیشہ تجھ کامل کرنے والے یسوع کے اوپر ٹکی رہیں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، اسرائیل کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اور لیکن یسوع مسیح میں ہمارے قادر مطلق باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند خدا تیرا کلام ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، جس کو جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور تیری پاک رہنمائی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ جیسے یہودا اپنے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نفسانی نہ بنیں بلکہ روحانی بنیں، تو خدا باپ تو ہمیں فضل دے کہ ہم نفسانیت میں نہیں یا جسمانیت میں نہیں بلکہ روحانیت میں تیرے ساتھ ساتھ زندگی بسر کریں۔